بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین۔ اس میں غیر متمکن کے اقسام میں سے تیسری قسم اسماء موصولات ہے۔ اسماء موصولات میں کل 5 باتیں ہیں: تعریف، اقسام، وجہ بنا، ترکیب اور فوائد۔ آج ہم تعریف ذکر کرتے ہیں اور اس کے ضمن میں کچھ اور باتیں ذکر کرتے ہیں۔ تعریف، اسم موصول کی تعریف یہ ہے: ما لا يتم جزءا الا بصلة وعائد، کہ وہ اسم موصول صلہ اور عائد کے بغیر جزء تام نہ بن سکے، یعنی اسم موصول صلہ اور عائد کے بغیر جزء تام نہ بن سکے۔ یہ جزءاً یا تمیز ہے عن النسبت، یتم کا جو فاعل کی طرف نسبت ہے یہ اس سے تمیز ہے، تو پھر معنی ہوگا لا یکون جزءا تاما، یا حال ہے حال کونہ جزءا تاما، یا یسیر، یہ جزءا خبر ہے، یتم بمعنی یسیر کا، تو لا یسیر جزءا تاما، تو پھر معنی یہ ہوگا۔ اور جزء تام سے مراد رکن الکلام ہے، جزء تام سے مراد رکن الکلام ہے، یعنی وہ اکیلا کلام کا رکن نہ بن سکے، جیسے مبتدا و خبر فاعل وغیرہ بنتے ہیں، اسی طرح اس میں موصول کہ وہ رکن الکلام جیسے مبتدا و خبر فاعل مفعول وغیرہ وہ اکیلا نہ بن سکے، اس کو جزء تام کہتے ہیں۔ پھر موصول کے لیے جو 2 چیزوں کی ضرورت ہے: نمبر 1 صلہ اور نمبر 2 عائد۔ صلہ کی تعریف یہ ہے کہ اس میں موصول کے بعد ایسا جملہ مذکور ہو جو مشتمل ہو ایسا ضمیر پر وہ اس میں موصول کی طرف راجع ہو۔ لیکن یہ تعریف، یہ صلہ کی جو تعریف ہم نے کی، یہ یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں صلۃ سے مراد صلہ لغوی ہے، نہ کہ صلہ اصطلاحی، کیونکہ اگر ہم یہاں صلہ سے صلہ اصطلاحی مراد لیا جائے تو اس صلہ کے تعریف میں موصول بھی ماخوذ ہے، تو پھر دور لازم آئے گا جو کہ باطل ہے۔ تو یہاں تعریف میں صلہ سے صلہ لغوی مراد ہے، نہ کہ صلہ اصطلاحی۔ اور صلہ لغوی پر قرینہ بھی موجود ہے جو کہ عائد ہے، یعنی اگر یہاں صلہ اصطلاحی مراد لیا جائے تو پھر لفظ عائد کا ذکر کرنا مستدرک ہوگا، تو یہاں صلہ لغوی مراد ہے اور یہ لفظ عائد بھی مستدرک نہیں ہے۔ دوسرا تعریف بھی صلہ کا ہے کہ لا يتوقف معرفتها على معرفة الموصول، کہ جس کا معرفت موصول کی معرفت پر موقوف نہ ہو، اس کو بھی صلہ کہتے ہیں۔ یہ صلہ کی 2 تعریفیں ہیں۔ یہ دونوں تعریف باعتبار مصداق یا بحسب المفہوم، یہ دونوں تعریفات یہ عام ہے، چاہے خبریہ ہو یا غیر خبریہ، اور بحسب الواقع، بحسب المصداق، وہ صرف اور صرف خبریہ میں منحصر ہے یا قائم مقام خبریہ میں۔ پھر صلہ 4 چیزیں واقع ہو سکتی ہیں، صلہ 4 چیزیں واقع ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 جملے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ خبریہ ہو، خبریہ یعنی جس میں صدق اور کذب کا احتمال ہو، اس کو خبریہ کہتے ہیں۔ پھر چاہے اسمیہ ہو یا فعلیہ، جیسے الذی ابوہ قائم، ابوہ مضاف مضاف الیہ مبتدا، قائم خبر، یہ صلہ ہے الذی اسم موصول کا۔ فعلیہ جیسے جاء الذی قام، قام کے اندر فعل ضمیر فاعل ہے اور وہ الذی کی طرف راجع ہے، فعل فاعل، یہ صلہ موصول کے لیے۔ دوسرا ہے ظرف، جیسے الذی عندک، اور تیسرا ہے جار مجرور، جیسے الذی فی الدار، یہ دونوں محذوف کے ساتھ متعلق ہوگا، پھر یہ صلہ بنے گا۔ چوتھا ہے وصف صریح، یعنی اسم فاعل اور اسم مفعول، جیسے الضارب اور المضروب۔ الضارب الذی ضرب، المضروب بمعنی الذی ضرب، تو یہ ضرب اور ضرب یہ اس کا صلہ ہوگا۔ دوسرا ہے عائد، موصول کے لیے دوسرا چیز عائد ضروری ہے۔ عائد کی تعریف یہ ہے کہ صلہ کے اندر ایک ایسی ضمیر ہو جو اس میں موصول کی طرف راجع ہو، صلہ کے اندر ایک ایسی ضمیر ہو جو اس میں موصول کی طرف راجع ہو، یا قائم مقام عائد موجود ہو۔ ضمیر سے مراد
ضمیر چاہے پھر بارز ہو یا مستتر اور قائم، جیسے ضمیر مستتر ہو یا بارز اور قائم مقام عائد سے مراد اسم ظاہر. عائد سے مراد یہ ہے کہ صلہ کے اندر ایک ایسی ضمیر ہو جو اسم موصول کی طرف راجع ہو. ضمیر پھر چاہے مستتر ہو یا بارز، جیسے یہاں بارز ہے الذی ابوہ قائم، اور یہاں مستتر ہے الذی قام جاء الذی قام، تو یہاں مستتر ہے اور اس میں بارز ہے. دوسرا ہے قائم مقام عائد. قائم مقام عائد اسم ظاہر ہے، اس سے مراد اسم ظاہر ہے، یعنی وہ اسم ظاہر جو عائد کی جگہ واقع ہو، وہ اسم ظاہر جو عائد کی جگہ یعنی ضمیر کی جگہ واقع ہو. جیسے اس شعر میں فَيَا رَبِّ أَنْتَ اللَّهُ فِي كُلِّ مَوْطِنٍ وَأَنْتَ الَّذِي فِي رَحْمَةِ اللَّهِ أَطْمَعُ. تو یہاں اس پہلے مصرے میں لفظ اللہ آیا ہے، تو دوسرے مصرے میں رحمتہ ہی ہونا چاہیے تھا، رحمتہ ہی ہونا چاہیے تھا، تو یہاں ضمیر کے بجائے لفظ اللہ لایا ہے رحمت اللہ، تو ضمیر کی جگہ لفظ اللہ واقع ہوا ہے، تو یہ اسم ظاہر ہے اور یہ قائم مقام عائد ہے ضمیر کا. جزاکم اللہ خیرہ.